شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ارشدنا الى طریق التقوی والاحسان، اما بعد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کے درجات کی بلندی اور تقرب الہی کے لیے سال میں ایک نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک رکھا ہے. یہ مہینہ انسان کے لیے ماہ تربیت ہے. کہیں سحری کے ذریعے جلدی بیدار ہونے کی پریکٹس، تو کہیں قیام اللیل کی وساطت سے تلاوت قرآن اور شب بیداری کا معمول، کئی سارا دن خورد و نوش اور جائز نفسانی خواہش کو ترک کر کے حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ، تو کہیں صدقہ خیرات سے غربا و مساکین کی مدد کرنے کا طریقہ. تو رمضان المبارک بیسیکلی مسلمان کی روحانی تازگی اور ٹیوننگ کے لیے آتا ہے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی عظیم رات رکھی ہے. ایسی رات جس میں کی گئی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر عبادت ہے. اسی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو عبادت کی شدت، دل کی یکسوئی اور اللہ رب العزت سے خصوصی قربت کے لیے منتخب کیا کرتے تھے. آپ ان دنوں میں دنیاوی مشاغل سے کنارہ کش ہو کر مسجد میں اعتکاف کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے. صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتے کہ آپ کی اتنی محنت رمضان کے دوسرے ایام میں نہیں ہوتی تھی. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ انہی ایام میں نظر آتا تھا. گویا یہ 10 دن آپ کے نزدیک عبادت کی انتہا کا نام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی عبادت کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. صحیح بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے راتوں کو جاگا کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے، اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے. اس لیے ان راتوں میں عبادت کے لیے خود بھی جاگیے، اہل خانہ کو بھی جگائیے. یہ سنت طریقہ ہے. الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، السنہ فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں سنت طریقہ یہ ہے، اللہ ینام فی لیل العشر الاواخر وان یبقى اللیل کلہ مستیقظا یقرأ القرآن یذکر اللہ ویصلی. انسان رات کو نہ سوئے بلکہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور نماز ادا کرے. آج ہم راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن عبادت کے لیے نہیں. عبادت کے لیے جاگنا سنت ہے، ورنہ سو جانا بہتر ہے. ناظرین گرامی، سلف صالحین کی طرف دیکھیے. جب ان کی زندگی میں رمضان کا آخری عشرہ آتا تو سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے وہ عبادت میں کھو جایا کرتے تھے. اپنے جسم کو پاکیزگی اور طہارت سے آراستہ کرتے تھے، عمدہ لباس زیب تن کرتے تاکہ عبادت اور ریاضت میں چستی، نشاط اور یکسوئی حاصل ہو. ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانوا یستحبون ان یستغسلوا کل لیلہ من لیال العشر الاواخر. سلف صالحین آخری عشرے کی ہر رات کو غسل کرنا پسند کرتے تھے تاکہ سستی، غفلت ختم ہو جائے
اور عبادت میں یکسوئی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے کسب فیض کرنے والے دو تابعین ثابت اور حمید رحمۃ اللہ علیہما، ان کے بارے میں آتا ہے یغتسلان تلک اللیلہ ویتطیبان، وہ رمضان کی تاک راتوں میں غسل کیا کرتے، خوشبو لگاتے تاکہ میں اللہ کے لیے عبادت میں تیار ہو جاؤں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یستحب فی اللیالی التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، رمضان کی تاک راتوں میں پاکیزگی، زینت اختیار کرنا، غسل کرنا، خوشبو سے معطر ہونا اور اچھا لباس پہننا یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ان مبارک راتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ مبارک راتیں ہوں اور آپ بازاروں میں عید کی شاپنگ کر رہے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی طرح عبادت میں محنت کریں، خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی طرح عبادت میں محنت کریں، خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ شاید یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ہو۔ سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان ہوتا تو وہ اپنے گھر کے ہر فرد کو جگایا کرتے اور کیا فرماتے، اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے، شاید اگلے سال تمہیں رمضان نصیب نہ ہو۔ ناظرین کرام، رمضان کے آخری عشرے کی انہی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، وہ رات جسے قرآن نے لیلۃ مبارکہ کہا ہے کہ یہ اتنی مبارک رات ہے جو اس ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے گویا اس نے خیر من 1000 شہر، 1000 ماہ، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت کر لی۔ ایسی رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو اپنے آغاز سے لے کر طلوع فجر تک سراپا سلامتی والی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے بارے میں فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا گویا وہ ہر بلائی سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اس رات کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو اپنے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے ہر بلائی سے دھتکار دیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا ہے، ایسی رات فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں آئندہ سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آئندہ سال رونما ہونے والا ہر معاملہ لوح محفوظ سے فرشتوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات جبریل امین اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عبادت کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو گویا جو انسان 5 تاک راتوں میں عبادت کر لیتا ہے وہ یقینی طور پہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اس لیے ہر تاک رات میں عبادت کریں، نفل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ خیرات دیں، کسی کو نیکی کی ترغیب دیں، کسی سے تکلیف کو دور کریں، آپ کے حصے میں ضرور لیلۃ القدر آ جائے گی۔ ان 5 تاک راتوں کو غنیمت سمجھیے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے لو كانت لیلۃ القدر لیلۃ واحدہ بالسنہ لقمت السنہ حتی ادرکہا، اگر لیلۃ القدر سال بھر میں ایک رات ہوتی تو میں سارا سال قیام کرتا حتیٰ کہ اسے پا لیتا۔ 5 تاک راتوں کی عبادت تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس رات کو اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے؟ کیونکہ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول 3 ہیں۔ پہلا نزول
لوح محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھوایا، اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہوا۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھوا دی۔ اور یہ سب کچھ کس سے لکھوایا؟ سنن نبی داود میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا، پھر اللہ نے اسے فرمایا اکتب، لکھو۔ قلم نے آگے سے کہا یا رب وماذا اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا نزول زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں ہوا۔ دوسرا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور یہ ماہ رمضان میں ہوا، جس طرح کہ قرآن مجید وضاحت کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ کس رات نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، جسے قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک رات، قدر کی رات، یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اسے جبریل امین لے کر اترے ہیں آپ کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں یعنی انبیاء کی صف میں شامل ہو جائیں۔ تو قرآن مجید کا یہ نزول آہستہ آہستہ 22 سال 11 ماہ اور 9 دنوں میں مکمل ہوا، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی حیات طیبہ کا آخری رمضان 10 ہجری کا رمضان آیا تو جبریل امین نے 2 مرتبہ آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ صحیح مسلم میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا جبریل علیہ السلام کان یعارضہ بالقرآن کل عام مرہ، جبریل امین ہر سال رمضان میں میرے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْن، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک اہم بات، طاق راتوں میں جہاں آپ بہت سی دعائیں مانگیں وہاں یہ دعا بھی مانگیے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی۔ جامع ترمذی میں سیدہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلہ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو اس میں اللہ سے میں کیا مانگوں؟ فرمایا تم یہ دعا مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، الہی آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے
ہمیں ان مبارک راتوں میں خلوص دل سے عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے دلوں کو تقوی، خشیت اور اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔